السلام علیکم۔ برطانیہ کے ایک سابق گینگسٹر ڈیرن گی جو اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا نیا نام صادق خان ہے، انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو دیا جس میں وہ برطانیہ کے جیلوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے جیل کے پورے نظام میں صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے اسلامی طاقت، اور کوئی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ There's only one strength in the whole of the prison system in this country. It's one strength and no one's going to master it, and that's the Islamic strength. برطانیہ، USA، آسٹریلیا اور بہت سے دوسرے ممالک میں جیلوں کے اندر اسلام عروج پر ہے، اور یہ اتفاق سے نہیں ہے، وسیع پیمانے پر تحقیق کی گئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے ضابطۂ اخلاق، دا کوڈ آف کنڈکٹ۔ ڈیرن گی کہتا ہے کہ قیدی جرائم اور افراتفری کے پس منظر سے آتے ہیں، ان کے ناقص فیصلے اور زندگی کے انتخاب انہیں گہری پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار قید ہونے کے بعد انہیں جیل کی سخت روٹین کے مطابق ہونا پڑتا ہے، اور یہ ان کے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ وہ لاپرواہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام نماز اور دیگر عبادات کا ایک منظم نظام الاوقات میں سخت ضابطۂ اخلاق پیش کرتا ہے، لہٰذا قیدی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اس معمول کی طرف پیش رفت کریں، اس معمول کی طرف جائیں اور اس نظام الاوقات کو اپنائیں جو مذہب یا اسلام انہیں دیتا ہے۔ 5 نمازیں، روزے کے مہینے اور صحیح اور غلط کے درمیان واضح فرق قیدیوں کو جیل کی زندگی کے نظم و ضبط میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایسے وقت میں بہت خوش آئند ہے جب قیدی اپنے انتخاب کا ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے لیے بہتر انتخاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ڈیرن گی یا صادق خان کے مطابق اسلام کی خوبی جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ قیدیوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کے دیے گئے ضابطۂ اخلاق پر عمل کر کے اپنی قید کی زندگی کو آسان بنائیں۔ اسلام کی دوسری خوبی جو قیدیوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے وہ ہے اسلام کے اندر بھائی چارہ۔ اسلام بھائی چارے اور برادری کا وہ احساس پیش کرتا ہے جس کا تجربہ بہت سے قیدیوں نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ اسلام میں رنگ و نسل، ذات پات کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، اور اللہ کے ہاں سب کے سب برابر ہیں، چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اور چونکہ جیلیں الگ تھلگ اور تنہا ہو سکتی ہیں، اسلام قبول کرنے سے قیدیوں کو ساتھی مومنوں کا ایک تعاون گروپ فراہم ہو سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے ہیں یا ان کا پس منظر کیا ہے۔ ڈیرن گی یا صادق خان مزید بیان کرتے ہیں کہ جیلوں میں اب کوئی درجہ بندی نہیں ہے، صرف ایک گروپ ہے جو جیل کا نظام چلاتا ہے اور وہ ہے مسلمان، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ صادق خان کہتا ہے کہ جیلوں میں مسلمانوں کے اوپر آنے کی وجہ ان کی آپس میں یکجہتی ہے۔ مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اگر 6 آدمی کسی سفید فام پر حملہ کر دیں، 6 مسلمان سفید فام پر حملہ کر دیں تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، لیکن وہیں پر اگر 6 سفید فام ایک مسلمان پر حملہ کر دیں تو جیل کے اندر موجود سارے مسلمان اس کی مدد کو آ پہنچیں گے، چاہے یہ مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کو جانتے ہوں یا نہ ہوں، ان کی برادری، ان کا رنگ، ان کی ذات پات الگ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ If you're in jail and you've got a white boy getting attacked by 6 Muslims, none of them's helping him. Even if they know him or don't know the white boy, no one's helping him. But if you've got a Muslim boy getting battered by 6 individuals, whether these Muslims know him or not, they're going in and helping him, and that's where their strength is. ڈیرن گی کہتا ہے کہ اسے یہ بات بہت قابل تعریف لگی اور اس قسم کی وفاداری اور طاقت فی الحال دوسرے مذاہب میں غائب ہے۔ قیدیوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی اسلام کی دوسری خوبی ہوئی بھائی چارگی، جس کا درس ہمیں اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت دیا ہے۔ اسلام کی تیسری خوبی ہے رہائی یا معافی کا ملنا۔ ناظرین، اسلام معافی کا عام اعلان کرتا ہے۔ بہت سے قیدیوں نے ایسے جرائم کیے ہوں گے کہ جن پر انہیں افسوس ہے اور وہ اپنے درد اور جرم کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اسلام وہ موقع فراہم کرتا ہے جو انہیں ایک صاف ستھرا مستقبل فراہم کرے گا۔ اسلام کا توبہ اور معافی پر زور ایک بہتر مستقبل کی طرف امید پیدا کر سکتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اسلام قبول کرنے سے انہیں اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو معاف کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اور یہ انہیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور اس نقطے کو صادق خان نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب جیل کے اندر آپ ایک بار معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں
اور اسلام قبول کر لیں تو اس کے بعد آپ کو اسلام کے بھائی چارے میں تہ دل سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کی ذات پات اور رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مشہور ڈاکومنٹری دا ہونسٹ اسٹرگل میں ڈیرن گی، جسے اب صادق خان کہا جاتا ہے، جیل میں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب معاملات ان کی زندگی کے الجھ گئے تو وہ جیل میں موجود مسلم برادران تک پہنچے اور انہوں نے اسے ایک قرآن مجید کی کاپی دی۔ جلد ہی صادق خان اپنے آپ کو پرسکون اور نجات دہندہ سمجھنے لگا۔ تو ناظرین، اسلام میں ہمیں جو بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو ہماری توبہ کو بار بار قبول کرتا ہے، یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ کئی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی بن رہا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کو آسان پاتے ہیں جہاں پر انہیں معافی ملے گی۔ چوتھی وجہ ہے تنہائی اور آئسولیشن۔ چونکہ قیدی جب قید اور جیل میں جاتا ہے تو اس کے لیے باہر کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ باہر کی زندگی سے کٹ جاتا ہے۔ اب جیل کے اندر موجود ہوتا ہے، اکیلا رہتا ہے، جہاں پر اس کے سامنے بہت سارے سوالات آتے ہیں، مثلاً اسے کس نے پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کو مزید کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اسلام ان تمام سوالوں کے بڑے تفصیلی جواب دیتا ہے اور ان قیدیوں کی زندگی کو ایک نیا معنی فراہم کرتا ہے۔ صادق خان نے بتایا کہ جیل میں اس کی زندگی سست پڑ گئی تو اس نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور اس پر چیزیں واضح ہونا شروع ہوئیں۔ اسے اپنے حقیقی نفس سے رابطہ کرنے کا موقع ملا اور اس کی زندگی سیدھی ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ جب ایک بار اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنی سابقہ زندگی ان اصولوں کے خلاف گزار رہا تھا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ پانچویں وجہ جو قیدیوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہے وہ ہے خوف اور عدم تحفظ۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیل کی زندگی ایک دباؤ اور کٹھن ماحول والی زندگی ہے، جہاں آپ خوف اور مایوسی سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ آپ گویا کہ چٹان سے ٹکرا چکے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بھی ایسی زندگی کی نچلی سطح پر ہوگا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک سمت کی ضرورت ہے، اسے مدد کے لیے کسی کی ضرورت ہے، کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اسے اوپر اٹھائے۔ جیل کی زندگی کے خوف سے نمٹنے میں اس کی مدد کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے اسلام بہت زیادہ راحت اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طاقت یعنی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ جیل کی زندگی سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ لیس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں تو ان کے تمام خوف دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دوسرے بھائیوں کی مدد، دوسرے بھائیوں کا حوصلہ بھی انہیں جیل کی زندگی میں رہنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان تمام قیدیوں کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور مزید لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمان جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ سچا اور صاف اور کھرا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے واقعات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارا مذہب در حقیقت مکمل سچائی ہے، اور ہمارا رب جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی زندگی سنوارنے کا موقع دیتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔